جمعے کے دن فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، تو پھر لپکو اللہ کی یاد کی طرف اور چھوڑ دو بیع کو، تجارت، کاروبار، لین دین۔ یہ احکام جمعہ ہے کہ جمعہ کے معاملہ خاص طور پر آ رہا ہے۔ اذان جمعہ سے لے کر اور نماز کے سے فارغ ہونے تک دنیاوی کاروبار حرام ہے، ممنوع۔ وہ پابندی جو اہل کتاب پر پورے سبت کے دن کے لیے تھی، ہفتے کے دن کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک بہت چھوٹا سا وقت۔ اور یہ جمعے کا نظام اصلاً ہے کیا، اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ وہ اسی قرآن مجید کی تعلیم کا ایک ہفتے وار پروگرام، تعلیم بالغاں، لوگ جمع ہوں، ایک شخص جو قرآن کا دین کا کچھ جاننے والا ہو، سمجھ رکھتا ہو، وہ وہاں پر خطبہ دے۔ اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جمعے کے خطبے میں کان صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ القرآن ویذکر الناس، قرآن کی آیات پڑھا کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے اور لوگوں کو اس کے حوالے سے نصیحت اور یاد دہانی کرتے تھے۔ یہ قرآن مجید کی ایجوکیشن کا، تعلیم کا ایک نظام ہے، بڑا محکم نظام۔ ہر ہفتے مسلمان جمع ہوں اور اچھے ماحول میں صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئیں، اہتمام سے آئیں، اور پھر وہ قرآن کی تعلیم ان کو ملے، روز ملتی رہے۔ ان کا اپنا رشتہ جو ہے اس فکر کے ساتھ، اس کھوٹے کے ساتھ مضبوطی سے بندھا رہے تاکہ وہ پٹڑی سے اترنے نہ پائیں۔ یہ نظام تھا اصل میں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے پھر اس کو بھی ایک رسم بنا لیا، اور اب تو کچھ توجہ لوگوں کی ہونے لگی ہے، کچھ دین کی باتیں بتائی جانے لگی ہیں، ورنہ تو یہ ہے کہ اس میں اور ہی جھگڑے ہوتے تھے، مسلکی اختلافات اور نور و بشر کے جھگڑے، مسائل، ایک دوسرے پر ڈان تان، یا پھر سیاسی معاملات۔ تو وہ تو ہم نے اس کو بگاڑ دیا، اس نظام کو۔ لیکن اصل نظام اس لیے ہے، اور اسی لیے اس سورہ جمعہ میں پہلے رکوع میں قرآن مجید کا وہ مقام، وہ اس کا رول، اعلیٰ انقلاب، فکری اعتبار سے بھی وہی رہنما، ہر اعتبار سے وہ مرکز، اور پھر دوسرے رکوع میں احکام جمعہ کہ اس جمعے، اس قرآن کی تعلیم کا نظام یہ ہے، اس کی پابندی رکھو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ چاہے عین وقت پر اذان ہو رہی ہے اور تم اب دکان بند کرنے کی تیاری میں ہو اور گاہک آنے لگے، لیکن چھوڑ دو کاروبار، وذروا البیع۔ اس کے بعد اگر انوالو ہوئے تو پھر جو کچھ کر رہے ہو حرام، اور سمجھو اصل فائدہ اس میں ہے، جو چیز وہاں ملنی ہے اس خطبے میں اور اس تذکیر میں، جو وہاں سے جو فائدہ ہونا ہے وہ اس میں نہیں ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب نماز پوری ہو جائے تو پھر زمین میں پھیل جایا کرو، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اللہ کا فضل، یعنی اس کے بعد کاروبار کر سکتے ہو، اس کی اجازت ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کیا کرو کثرت کے ساتھ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب وہ دیکھتے ہیں کسی تجارت کو، کوئی لین دین، أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، یا کوئی کھیل تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، بکھر جاتے ہیں اسی کی جانب۔ یہ ایک واقعہ ہوا تھا مدینہ میں جب کچھ قحط کا عالم بھی تھا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، کوئی قافلہ باہر سے آیا۔ ابھی جمعے کی اہمیت اس طور سے مسلمانوں پر واضح نہیں ہوئی تھی، اس کی یہ فرضیت۔ تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اٹھ گئے اور آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور وہ چھوڑ کر چل دیے اس قافلے کی طرف۔ تجارتی قافلہ جو آیا اس پر گرفت آئی کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، جب دیکھا انہوں نے ایک تجارت کو یا کسی کھیل تماشے کو تو بکھر گئے، منتشر ہو گئے اس کی طرف، دوڑ پڑے اس کی طرف۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور اے نبی آپ کو چھوڑ دیا کھڑے ہوئے۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، کہہ دیجئے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے اس کھیل تماشے سے بھی اور تجارت سے بھی۔ واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق عطا کرنے والا تو وہی ہے، اصل رازق تو ہے ہی وہ۔ سورۃ المنافقون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، اے نبی جب منافق آپ کے پاس آئیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون،
لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے سورہ منافقون، یہ واقعتاً منافقوں کے بارے میں اور نفاق کی حقیقت کے بارے میں اور نفاق سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، کیا تدابیر ہیں، انہی پر مشتمل ہے اور بہت جامع صورت ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا منافقین کا بڑا تفصیلی ذکر سورہ احزاب میں بھی تھا، سورہ نور میں بھی تھا، اس سے پہلے سورہ نساء میں تھا، سورہ مائدہ میں تھا، بہت تفصیلی۔ اب وہ ساری بحث کوئی اصل نفاق ہے کیا، اس مرض کی ہلاکت خیزی کیا ہے، یہ پیدا کیوں ہوتا ہے، اس سے بچاؤ کا کیا طریقہ ہے، پریونٹیو میئرز کیا ہیں، یہ ساری جو باتیں ہیں الحمدللہ اس صورت کے اندر آپ کو ملیں گی۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، یعنی منافق آ کے قسمیں کھا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن ان کا دل جو ہے اس پر مطمئن نہیں ہے، دل سے ایمان جو ہے ان کا اب نکل چکا ہے، محروم ہے اب ایمان سے۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، فصدوا عن سبیل اللہ، تو یہ رکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ صد یا صدو دونوں معنی میں آتا ہے، خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں اللہ کی راہ سے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً بہت ہی برے کام ہیں، بری حرکتیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ اگر کسی معاملے میں باز پرس ہو تو جھوٹی قسم کھا جائیں گے، اب دوسرا شخص جو ہے مزید آگے ان سے کچھ کہہ نہیں سکتا، قسم اٹھا بیٹھا ہے، یہ ڈھال ہے ان کی۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ ہوا اس لیے کہ یہ ایمان تو لائے تھے پھر منکر ہو گئے، پھر کفر کیا۔ فطبع علی قلوبہم، اور پھر مہر کر دی گئی ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون، اب وہ کچھ سمجھ نہیں سکتے، سمجھ بوجھ سے عاری ہو گئے۔ ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ قرآن کہتا ہے ایمان لائے تھے، یہ جھوٹ موٹ کا ایمان نہیں تھا ان کا، شروع سے ایمان تو لائے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ سورہ حدید میں ہم پڑھ چکے ہیں، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، یہ مال اور اولاد کی محبت کی وجہ سے جو فتنہ ہے، جو آزمائش ہے، اس آزمائش میں ناکام ہو گئے۔ دنیا کی محبت، مال کی محبت، اولاد کی محبت میں حلال حرام ایک کر دینا، یہ چیز تھی جس کی وجہ سے یہ پیچھے ہٹتے ہٹتے اب بالکل ایمان سے اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان سے ایمان جو ہے وہ سلب کر لیا اور نفاق اب ان کے دل میں داخل کر دیا۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون واذا رأیتہم تعجبک اجسامہم، اور اے نبی جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے جو اجسام ہیں ڈیل ڈول، وہ آپ کے دل کو لبھاتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ بڑے صاحب حیثیت معتبر لوگ ہیں، ان میں سے اکثر کھاتے پیتے لوگ تھے، وہ مال ہی تو ان کے پاؤں کی بیڑی بنا ہوا تھا، تو یہ ہے معتبر، دیکھنے میں لگتے ہیں، واقعتاً دل خوش ہوتا ہے دیکھ کر۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو آپ توجہ سے ان کی بات سنتے بھی ہیں، اس لیے کہ ان کی حیثیت ہے معاشرے میں۔ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، ان کی اصل حقیقت ایسے ہے گویا کہ لکڑیاں ہیں جنہیں ٹیک سہارا دے کر کھڑا کیا ہوا ہے۔ مانوی شخصیت یہ ہے، اندر سے یہ ہے، باہر سے جو ہے بڑے معتبر ہیں، بڑا تنوتوش ہے، جو شخص بھی دیکھے وہ ان اکرام کرے، ان کا ان سے گفتگو کرے، لیکن یہ کہ اصل حقیقت یہ ہے۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ ہر خطرے کو اپنے ہی اوپر سمجھتے ہیں، اندر سے ڈرتے رہتے ہیں ہر وقت۔ کوئی ایمرجنسی کا اعلان ہوا، کوئی خطرے کا نشان ہے، کوئی اعلان ہوا ہے کہ کوئی قوم حملہ آور ہو سکتی ہے یا ہمیں کہیں نکلنا ہے، بس جان پہ بن جاتی ہے ان کی۔ ہم العدو، یہی ہیں اصل دشمن۔ فاحذرہم، تو اے نبی آپ محتاط رہیے، چوکنے رہیے ان سے۔ قاتلہم اللہ انا یوفکون، اللہ انہیں غارت کرے، تباہ و برباد کرے، کہاں سے واپس پلٹے جاتے ہیں۔ ذرا سوچیے تو صحیح، ایمان کی توفیق ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آئی، پھر محرومی کا حال۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں، غلطی تم سے ہوئی ہے، سابقہ گناہ ہے، تم معافی مانگو اللہ سے، اللہ کے رسول بھی تمہارے لیے درخواست کریں گے اللہ سے کہ ان کو بخش دے۔ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ،
تو اپنے سروں کو جنبش دیتے ہیں بڑے معنی خیز انداز